صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر او میری بیٹی, کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے. دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک. چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. مدت زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر او میری بیٹی, کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں, وقت کی امام ہے, پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے, اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں. اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں, قرآن کی زیارت نصیب نہیں, گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی, ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا, اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں, فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی یا گھر کے ایک آدمی بھی قرآن پڑھ
इकट्ठे हो रहे हैं। अगर दिल में आजमत हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, वजीर हो, आखिर है तो इंसान, है मुसलमान, है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया, मेरे बंदे हर हाल में डर। हाँ, तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूं, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। फरमाया वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का, आया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। दुनिया ने फंसा लिया, चहल पहल में फंस गए, उसके रंग रोगन में लग गए, उसकी ज़ेब ज़ीनत में लग गए। रात उसी की सोच है, दिन में उसी का फिक्र है, और मरने का किसी को भी फिक्र नहीं। कुरान करीम की आखिरी सूरत, आखिरी लुकमान की आखिरी आयतों में अजीब मज़मून रखा है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे मालूम है अभी अगले मिनट में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई, ये बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे देहातों में भी, बाजारों में भी, शहरों में भी। फलाना बुजुर्ग गैब की बातें बताया करता था, फलाना वली यूं बताया करता था। कभी ये भी तो पूछना कि उस वली ने कभी ये भी बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा। जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है। सिर्फ अटकल बच्चू तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए यहां मेरे पास चंद नौजवान आए मुल्तान शहर से, और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर, कौन ले गया, किधर ले गया। मेरे पास आए यहां, मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं देखा ना जी, इतना तो ना करो। अब मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार, यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूं दरवाजे के बाहर। असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की कि 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है। सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है। सुनो, कारी हनीफ बताता है, टीला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा फिर आधे लूंगा। कहने लगे नहीं, तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए हैं कि कारी हनीफ चोरियां बताता है। अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा। अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक़्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतना ही मौसम खराब होता चला जावे। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या। एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईस, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की।
باپ کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، دادی کو پتا نہیں، نانی کو پتا نہیں، یوں کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتا لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سب میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا. میں جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے
مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے، کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا،
کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا اور یا گالی منہ سے نکلے گی, دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی, بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں, کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا, فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی, بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا, اللہ کا نام بلند کیا, زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی, جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی, بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے, کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے, کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے, اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے, بہت بڑے عالم, جید عالم, سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا, بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا, ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے, میری قبر بن جائے, میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو, استغفار ہو, درود پاک ہو, قرآن کریم ہو, پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا, تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے, تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے, اب گالی منہ سے نکل رہی, گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے, آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں, اماں بھی, بیٹی بھی, گھر والی بھی, بہن بھی, بھائی بند بھی, قبیلہ بھی, خاندان بھی. مدینہ شہر ہے, کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی, خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا, کہنے لگا ڈر گئے, موت سے ڈر رہے ہو, موت سے ڈر کے رو رہے ہو.
حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا، میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے۔ مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا۔ آخری وقت ہے، بیمار ہے ابو ایوب انصاری، مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے۔ صحابہ کی تمنائیں دیکھو، ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ سمجھ رہے آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ نگا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر۔ توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے، بتانے لگا ہوں۔ ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو، اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا۔ جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا۔ شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی۔ اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حضرتوں کو دیکھ۔ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو، صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا، پھر ٹکرے مارو گے، او ہو لو بھائی کمال ہو گیا، ہم تو یوں ہی رہ گئے۔ تو آج توفیق نہیں رہی، اللہ سے مانگ، سوتے بھی مانگ، جاگتے بھی مانگ، ہر وقت مانگ، وہی تیری میری جھولی بھرے گا، اسی کی عطا اور بندہ نوازی سے ہم سب کا کام چلے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم الخبیر،
मैं तुम्हारी जरूरियात को भी जानता हूँ, हर चीज का मुझे पता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तालानु जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया न पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, न पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सफाई सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात कहना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ। और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मर्तबा कहा करता हूं कि ये भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धो करके अगर दरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दरूद पढ़ता है नबी की जात पे। और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता।
चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे हैं काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे बंदा तो अल्लाह का होगा, गुलाम हमारा, और कलमा उस नबी का पढ़ता है, हमारा गुलाम होकर कलमा पढ़ता है, क्यों? जब तक जान से न मर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म करके दम लेंगे। उस नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे सामने पढ़ता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना कर दिया। मना करने में और ज्यादा मचर गए और ज्यादा खरमस्ती करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जालिमों ने अबू फकीहा की पसलियों पे, कमर पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे, अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे, दाम मांगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप चल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है, अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले। अबू फकीहा कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा, मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार ना कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता।
مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا, پانی بعد میں پیوں گا. او ابو بقیہ, تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے, تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے, میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا, تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے, مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے, میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں, جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے, ہمیں اولاد سے محبت ہے, ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے, ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے, اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ, حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ, کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, کوئی بھائی برادری میں جائے گا, کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا, کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا, کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو, امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے, رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے, فرمایا ابو فقیہ جی حضور, میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا, اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی, تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی, تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا, تیری زبان باہر نکل آئی, اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا, میرے منہ میں صرف پانی جاتا, اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا, منہ میرا ہوگا, پانی میرے منہ میں جائے گا, مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا, مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا, جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے, وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا, وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے, وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا, وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی, وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا, ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا, فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہ کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کہ
کس کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، او کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو بقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔
اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈلا تے سننے والا مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، عام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔
कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं कयाम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा, मौलाना आप मुसाफिर हैं? कि जी हाँ। कि रात को यही रहोगे? कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले, यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते हैं मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली। तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा। ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहां ना ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है, मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ? मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। कहता है मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाए, बेटा किधर रहेगा, मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी, आज सिर्फ अपनी लाया हूं। मौलाना इसलिए अर्ज कर दिया कभी कल मेरा पैर ना फिसल जाए, ऐसा ना हो मेरा कदम डगमगा जाए, ऐसा ना हो भूख का मारा मैं कुछ और कर बैठूं, इसलिए अर्ज कर दिया कल आप तशरीफ ले जाए। अर्ज में यह कर रहा था कि किसी जमाने में दूसरे की खैर खाई के लिए लोग सब कुछ कर गुजरते थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जंगे बदर के कैदी आए थे काफिर, इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, ईमान के दुश्मन। मगर सहाबा कराम को फरमाया ये मेरे मेहमान है, हुजूर ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी जो एक मेहमान को ले गया, हुजूर के मेहमान को, थे जंगी कैदी। उलमा कराम ने लिखा सहाबी के घर
میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا، آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیش پکا کے کھلا کے بھیجوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید فلانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے، ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا،
لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔ ابو جندل یہ آس لگا کر، یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، ادا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ سارے جانور ہیں، سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت ہو، اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔
تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے. مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا. ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی.